بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں نماز کے 5ویں رکن سجدے کے حوالے سے 3 مسئلے عرض کرنے ہیں اور اس کے بعد 10 وہ کوتاہیاں عرض کرنی ہیں جو عام طور سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ مسائل میں پہلا مسئلہ ہے، نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ادا کرنے ضروری ہیں۔ اگر کسی نے ایک رکعت میں ایک سجدہ ادا کیا اور دوسرا سجدہ چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، سجدے کی فرض مقدار ایک بار سبحان اللہ کہنا ہے، یعنی اتنی مقدار میں اس کو سجدے میں اپنی پیشانی رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، سجدے کی حالت میں آدمی کی نگاہ اپنی ناک پہ ہونی چاہیے۔ کوتاہیاں تقریباً آج کی مجلس میں 10 عرض کی جائیں گی۔ ان میں سے نمبر 1، پہلی کوتاہی یہ ہے کہ امامت کرنے والے حضرات بعض ایسے ہیں جو تکبیر پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں اور تکبیر شروع کرنے کے بعد پھر جھکتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مقتدی امام سے پہلے ہی امام کی تکبیر سن کر سجدے میں جا چکا ہوتا ہے، جس سے مقتدی پر امام سے پہل کرنے کا گناہ لازم آ جاتا ہے۔ لہذا امام کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے سجدے کے لیے جھکنا شروع کرے، پھر تکبیر وہ شروع کرے۔ نمبر 2، بعض حضرات سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی درمیان میں تکبیر ختم کر دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سجدے میں پہنچنے پر تکبیر ختم ہونی چاہیے، درمیان میں نہیں ختم ہونی چاہیے۔ نمبر 3، بعض حضرات سجدے میں جا کر تکبیر کہتے ہیں، یعنی درمیان میں کہتے ہی نہیں ہے، خاموشی سے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر تکبیر کہتے ہیں۔ یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو سجدے میں جانے تک کا درمیانی وقفہ ہے یہ ذکر الہی سے خالی رہے گا، حالانکہ اس میں بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہ تکبیر کی شکل میں تھا مگر اس نے اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہ کیا جائے۔ نمبر 4، تکبیر کہتے ہوئے، یہ میں نے 3 کوتاہیاں عرض کر دی۔ نمبر 4، اکثر نمازی سجدے میں جاتے وقت پہلے سینے کو آگے جھکا کر زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک دیتے ہیں، پھر گھٹنے رکھتے ہیں، یعنی ہاتھوں کو پہلے رکھ دیں گے، گھٹنوں کو بعد میں رکھیں گے۔ کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہو، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اس کی عادت بنا لینا یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ نمبر 5، بہت سے نمازی سجدے کی حالت میں پاؤں اٹھا کے رکھتے ہیں، زمین پہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، اگر لمحہ بھر کے لیے بھی پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہیں رکھی گئیں تو سجدہ نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 6، بعض حضرات سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ کر نہیں رکھتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے اور قبلے کی طرف موڑ کر رکھنی چاہیے۔ نمبر 7، بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو اپنی انفرادی نماز کے سجدے میں بازوؤں کو رانوں پر یا پہلو کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں، یا پیٹ کو رانوں سے جوڑ کر رکھتے ہیں، یا بازوؤں کو زمین پر بچھا کر رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی سنت کے خلاف ہیں۔ نمبر 8، اکثر نمازی سجدے میں کہنیوں کو زمین پر بچھا کر رکھتے ہیں، یہ بات بھی سنت کے خلاف ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے ساتھ ایسی نماز کی تشبیہ دی ہے،
اس سے گریز کرنا چاہیے۔ عموماً جہاں جہالت بہت غالب ہوتی ہے یہ چیزیں وہاں دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن جہاں شہروں میں اور یا جو حضرات نماز ماشاءاللہ سیکھ کر پڑھتے ہیں وہاں ایسا دیکھنے میں نہیں آتا۔ نمبر 9، بہت سارے حضرات سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ نہیں رکھتے، بلکہ پاؤں کی یعنی یوں سمجھیں کہ انگلیاں زمین پہ رکھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہے، بچھا کر اچھے طریقے سے جو ضابطہ ہے اس کے تحت بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 10، سجدے میں تسبیح کی مقدار 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے مکمل ہوتی ہے، لیکن بہت سارے حضرات سجدے میں بس پیشانی رکھی اور ایک دم سے سر اٹھا لیا، اور وہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار بھی اپنی پیشانی زمین پہ نہیں ٹیکی تو وہ تو سجدہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے تسلی کے ساتھ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے، اور سر رکھتے ہی یکدم سے سر کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ السلام علیکم۔